الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ذو الحج کی 16 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو
متعدد ایسی شخصیات سے نسبت ہے کہ جو اسلام میں انتہائی قابل قدر اور قابل شرف سمجھی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے آغاز سے آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے فرزند اور آپ کی آل بیت کا تذکرہ، پھر ان کی قربانیوں کا ذکر بھی سنا ہے۔ حق کے لیے ہر دور میں اللہ کے بندوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ قربانیاں مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہیں۔ وقت کی قربانی، رشتوں کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے گھر بار اور وطن کی قربانی، اور ان سب سے بڑھ کر اپنی جان کی قربانی اللہ کے دین کے لیے دے دینا۔ اسلام کی تاریخ ایسی شخصیات اور ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے سارے مال کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کی اپنی صلاحیتیں بھی، اور جب ضرورت پڑی تو اپنا وطن بھی، اپنا گھر بار بھی، جب اسلام کو ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال بھی، اور آخر کار میرے نبی کے لائے ہوئے دین اور اس کے نظام کی بقا کے لیے اپنی جان بھی حق کی راہ میں قربان کی ہے۔ اور یہ شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ کون شخصیت ہے؟ انہیں سابقون الاولون میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں ان کا شمار ہوا ہے۔ پھر یہ ذوالہجرتین ہیں، ان کو یہ شہادت میسر آئی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے 2 بار اپنا گھر بار بھی، اپنا وطن بھی قربان کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ذوالنورین ہیں، کہ جن کو پوری کائنات میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آقا کائنات کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ خلیفہ راشد ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر بحیثیت جانشین مصطفیٰ، بحیثیت خلیفہ راشد تقریباً 12 سال تک اسلام کا علم لہرا کر جہاد کے فریضے کو سر انجام دے کر جو سلطنت اور حکومت ان کے قبضے میں آئی تھی، دنیا سے جانے تک اس میں دگنا اضافہ کر دیا کہ جس دن آپ خلافت کی مسند پر جان نشین ہوئے تھے،
اس دن سے لے کر آپ کی شہادت تک جو مسلمانوں کے زیر تسلط زمین تھی وہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 44 لاکھ مربع میل تک جس نے کر دی تھی. یہ کون شخصیت ہے کہ جس نے اپنا سارا مال بھی پیغمبر کے دین کے لیے لٹا دیا تھا؟ یہ کون شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کتنی بار جنت کے واجب ہونے کا اعلان کیا ہے؟ یہ کون شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دیا ہے؟ یہ کون شخصیت ہے کہ جس کی محبت کی وجہ سے اللہ نے 1450 صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے؟ یہ کون شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ بھی کیا ہے، پھر پوری امت کو ایک ہی رسم الخط پر جمع کرنے کے لیے الگ سے قرآن پاک لکھوایا بھی ہے، اور پوری دنیا میں جو آج قرآن پاک موجود ہے اس قرآن پاک کے ناشر بھی، جامع بھی، اس قرآن پاک کے حافظ بھی جو شخصیت ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہے. یہ وہ حضرت عثمان ہے. 18 ذی الحج پرسوں کی جو تاریخ ہے، آج 16 ہے، اور 18 ذی الحج آپ کا یوم شہادت ہے. اب یہاں پر آغاز میں ایک بات کہہ دوں تاریخ کے حوالے سے، چونکہ میڈیا کا دور ہے، فتنے کو بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے. اب یہاں بھی مسلمانوں کے ذہن میں ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے. کیا مغالطہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج نہیں ہے، کیا کہتے ہیں 12 ذی الحج ہے. آپ کا یوم شہادت 12 ذی الحج. اب جب کہ تاریخی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، کسی لحاظ سے بھی یہ تاریخ درست نہیں ہے، لیکن علی سبیل التنزل اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج نہیں، بلکہ جس طرح دشمن کہتا ہے بالکل اسی طرح 12 ذی الحج ہے، یہ تسلیم کر لیا جائے. اب مجھے یہ بتائیے گا حضرت عثمان کی عزت و عظمت میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک بال کے برابر اگر کسی کو فرق نظر آتا ہو تو بتا دیں مجھے، کیا فرق پڑے گا؟ اس نے اپنی سوچ کے مطابق بڑا تیر مارا ہے کہ نہیں جی 18 نہیں 12 ذی الحج. اب یہ تاریخ میں اختلاف کا مسئلہ اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا جس نے اس تاریخ کو مناتے ہوئے یا ناچنا ہے اور جشن منانے ہیں، یا جس نے وہ تاریخ مناتے ہوئے ماتم کرنا ہے. مسلمان اپنے کسی مقتدا اور پیشوا کی پیدائش پر نہ ناچتا اور جشن مناتا ہے، نہ کسی مقدس شخصیت کے دنیا سے جانے پہ ماتم کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس فرق سے اور تاریخ کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی حیثیت کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. تو 18 ذی الحج کیا ہے؟ آپ کا یوم شہادت. اب اسی حوالے سے 1-2 جمعوں میں انشاءاللہ اس شخصیت کا کچھ تعارف آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے، عام الفیل
جس سال ابرا نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اللہ نے پرندوں کے ذریعے اسے تباہ کیا تھا، جسے حام الفیل کہتے ہیں۔ اب اس سال ولادت ہوئی ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے 6 سال کے بعد ولادت ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ گویا کہ آپ عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ پھر یہ وہ شخصیت ہے جس کا تعلق خاندان بنی امیہ سے ہے۔ اب یہ خاندان بنی امیہ یہ کون سا خاندان ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی امیہ دونوں قریش کی شاخیں ہیں، دونوں آپس میں کزن، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، اور عرب کی دھرتی پر دونوں کی حیثیت ایک ہی طرح مسلم ہے، معزز خاندان ہے، اور ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں نا وہ بھی بڑے زبردست۔ اور اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو خاندان بنی امیہ کا مقام ہے وہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک یادگار عنوان ہے کہ اللہ نے اس خاندان کو کتنی عظمت عطا کی تھی۔ عموماً خاندان بنی امیہ کے حوالے سے معاشرے میں یہ گند پھیلایا جاتا ہے، اور پھیلاتا کون ہے؟ کہ جو قومی تعصب، نسلی تعصبات کے دائرے میں بند ہے، اس محدود سے دائرے سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ اب اس کی قومیت کا وہ جو گمانڈ ہے اس کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا وہ اسے مجبور کرتا ہے، اور وہ قومی تعصب میں آ کر اسلام کی مقتدر شخصیات پہ تنقید بھی کرتا ہے، ان کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ یہ کس خاندان سے ہیں جی؟ یہ خاندان بنی امیہ سے ہے۔ اب معاشرے میں گند کیا پھیلایا گیا کہ یہ تو خاندان بنی امیہ تو حضور کے دشمن تھے، یہ تو پیغمبر کی آل بیت کے دشمن ہیں۔ اب یہ بات ذہنوں میں پکی بٹھائی گئی۔ اب جب پہلا سبق یہ ذہنوں میں بٹھایا گیا، اب پھر اس خاندان کا جو بھی فرد آئے گا فوراً پہلا فتویٰ پہ لگے گا کہ یہ خاندان آل بیت کا کیا ہے؟ دشمن۔ حضرت عثمان خاندان بنی امیہ سے ہیں، سیدنا ابو سفیان خاندان بنی امیہ سے ہے، سیدہ ہند پیغمبر کی ساس ہیں، خاندان بنی امیہ سے ہیں، سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان خاندان بنی امیہ سے ہیں، سیدنا حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنی امیہ سے ہیں۔ اب جب جن کا نام آئے گا نا تو معاشرے میں پھیلائے ہوئے گند کی وجہ سے فوراً پہلا ذہن ان کی طرف یہ جائے گا یہ لوگ سارے خاندان آل بیت کے دشمن ہیں، پیغمبر کے خاندان کے دشمن ہیں۔ لہذا تھوڑا سا اس گند کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان پیغمبر کے فرمان اور اللہ کے قرآن کے بالکل عین مطابق ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کیسا خاندان ہے، دونوں خاندان ان کے جد اعلیٰ عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کی اولاد میں ایک جو ہے وہ خاندان بنی ہاشم ہے، ایک بیٹے کی اولاد، دوسرے بیٹے کی اولاد خاندان بنی امیہ ہے۔ اب یہ آپس میں چچا زاد ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دورے مبارکہ میں جو ان کو مقام دیا تھا، یا رب نے
خاندان بنی امیہ کو جو عزت عطا کی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی خاندان بنی ہاشم میں، 3 بیٹیاں اللہ کے نبی کی خاندان بنی امیہ میں۔ اب آپ بتائیں، خاندان بنی امیہ کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے انہیں کوئی حیثیت نہیں دی، وہ پیغمبر کے خاندان کے دشمن تھے کہ اللہ کے نبی نے ایک بیٹی خاندان بنی ہاشم میں دے دی، اور 3 بیٹیاں اللہ کے نبی نے نکاح کر کے خاندان بنی امیہ میں نکاح کر دی۔ ایک پھر اسی خاندان بنی امیہ میں آپ کو ایک شخص ملے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی جب کعبۃ اللہ میں ہیں، اسی مکہ میں پیغمبر کے چچا کا گھر بھی ہے، اسی مکہ میں پیغمبر کے خاندان کے لوگوں کے گھر موجود ہیں، اسی مکے میں کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، لوگوں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، میں محمد اس کے لیے امن کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ابو سفیان کون سے خاندان سے ہے؟ خاندان بنی امیہ۔ کوئی ایک گھر ایسا آپ مجھے بتا دے جس کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہو اور اس کے لیے میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہو۔ یہ اعزاز اگر ملا ہے تو خاندان بنی امیہ کو، اور یہ اعزاز اللہ کے نبی نے اس خاندان کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد اسی موقع پر فتح مکہ والے دن جن لوگوں نے آ کے کلمہ پڑھا تھا، ان کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کو ایک 19 سال کا لڑکا نظر آئے گا۔ کتنی عمر ہے؟ 19 سال۔ 19 سال کا لڑکا ہے، لیکن اپنی خوبیوں میں، اپنی عادتوں میں، اپنی خصلتوں میں اتنا زبردست آدمی ہے کہ جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی کی نظر پڑی تھی۔ ظاہر جانتے تو ہے نا، ایک ہی شہر کا ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی تھی، اس لڑکے کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اس نے آج تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ کفر کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا یہ محمد کے قریب ہے۔ ایک دن ہوگا کہ یہ نوجوان بھی کلمہ پڑھے گا۔ یہ بڑا صلاحیتوں والا لڑکا ہے۔ چنانچہ پھر یہی ہوا، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، آ گیا یہ لڑکا بھی، اس نے آ کر پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ 19 سال کا لڑکا ہے، مکے میں بڑی عمر کے لوگ بھی رہتے ہیں، زیادہ علم والے بھی ہیں، اسلام میں سبقت کرنے والے بھی ہیں، کئی خوبیوں کے مالک اور بھی ہیں، لیکن میرے پیغمبر کی نگاہ انتخاب جس نوجوان لڑکے پہ پڑی ہے وہ یہی 19 سال کا لڑکا ہے۔ جب کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی مکہ سے واپس جانے لگے، اس مکے کا اسے گورنر بنایا تھا، اور پیغمبر کی پوری دنیاوی حیات طیبہ میں یہی 19 سال کا لڑکا مکہ مکرمہ کا گورنر رہا۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کے پورے دور خلافت میں یہ مکہ کا گورنر رہا، اور ٹھیک اسی دن کہ جس دن حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی ہے، اسی دن 25 سال کی عمر میں مدینہ مکہ کے گورنر کی وفات ہوئی ہے، جسے دنیا عتاب ابن اسید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس نوجوان کا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے؟ پتا ہے یہ عتاب ابن اسید کون ہے؟ یہ خاندان بنی امیہ کا ہے، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی نہیں۔
یہ خاندان بنی ہاشم کا نہیں ہے، یہ خاندان بنی امیہ کا ہے۔ تو یہ قومیت کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ رب نے جسے چن لیا، جو پیغمبر کے قدموں میں آ گیا ہے، جس نے پیغمبر کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں مقدس ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے، صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک۔ تو یہ ہیں جی حضرت عثمان خاندان بنی امیہ سے۔ اب ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد رشتہ داریاں تھیں، کئی رشتے تھے۔ اب کون سے رشتے تھے؟ ایک رشتہ تو بڑا مشہور ہے کہ آقا کائنات کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، اللہ کے نبی نے پہلے اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان بھی فرمایا کہ میرے کام دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، خود سوچو بچار کرو، خود اپنی فکر پہ عمل کرو، خود اپنے مشورہ پہ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ اب نکاح کے موقع پہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دوں۔ اب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ پھر جب اس بیٹی کی وفات ہوگی، اب درمیان میں ایک دو چیزیں رہ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ الگ آئیں گی۔ پیغمبر کی اس بیٹی نے حضرت عثمان کے ساتھ وقت کتنا گزارا، اس کے دوران میں آپ کی خدمات کیا ہیں، اور حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، کیا پیغمبر کی اس بیٹی کی کوئی اولاد بھی تھی، پھر اولاد تھی تو اس کی وفات کب ہوئی ہے، کیا دنیا میں پیغمبر کے اس اولاد نواسے کی کوئی اولاد باقی ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات آئے گی آگے چل کر، لیکن ابھی جو آپ سے کہہ رہا ہوں، اس پہلی بیٹی کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ٹھیک ان کی وفات اس دن ہوئی کہ جس دن رب العالمین نے میدان بدر میں 313 صحابہ کو 1000 پہ فتح عطا کی تھی۔ غزوہ بدر کے دن سیدہ رقیہ کی وفات ہو گئی۔ اب ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اب پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں۔ اب خدا کی شان دیکھیے، سن 9 ہجری میں پیغمبر کی یہ دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا، لوگو لو ان لی 40 ابنتن وفی روایت لو ان لی 100 ابنتن لزوجتہ، کہ اگر آج میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا، سب کی سب مرتی جاتی، یکے بعد دیگرے ان ساری بیٹیوں کا نکاح میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ اب اس سے بڑی کائنات میں اعتماد کی دلیل کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ کے نبی اعلان کریں ایک بیٹی دی، فوت ہو گئی، دوسری دی اسی گھر میں، پھر فوت ہو گئی، پھر اللہ کے نبی اتنا خوش ہے اپنے اس داماد سے کہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی نا اور دنیا سے چلی جاتی، یکے بعد دیگرے سب کا نکاح میں حضرت عثمان کے ساتھ کرتا۔ یہ اعتماد ہے۔ ایک رشتہ یہ ہے جی، ایک رشتہ، اب میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ اب دوسرا رشتہ کیا ہے؟ تو دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، آپ کی والدہ خاندان بنی ہاشم سے ہیں، والد آپ کے خاندان بنی امیہ کے ہیں، والدہ آپ کے خاندان بنی ہاشم سے ہے،
اور اسلام سے پہلے بھی ان کی آپس میں رشتے، ان کی آپس میں دوستیاں، ان کی آپس میں تعلقات، یہ سارے سلسلے بدستور چلتے جا رہے تھے۔ اب چنانچہ حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں وہ خاندان بنی ہاشم کی ہیں، ان کا نام حضرت عروہ ہے۔ یہ جو حضرت عروہ ہیں ان کی والدہ جو حضرت عثمان کی نانی ہے ان کا نام حضرت بیضاء ہے، ان کا لقب ام حکیم ہے۔ ام حکیم حضرت بیضاء، یہ ام حکیم حضرت بیضاء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہے؟ نانی۔ یہ حضرت عثمان کی نانی لگتی ہیں۔ اور یہ پتہ ہے یہ دوسری طرف حضور کی کیا رشتہ دار ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں۔ یہ حضرت بیضاء یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ عبد المطلب حضور کے دادا محترم ہیں۔ اب یہ پھوپھی کیسی ہیں؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور کے والد جناب عبداللہ اور حضور کی پھوپھی حضرت بیضاء یہ دونوں بہن بھائی حقیقی بھائی بھی ہیں، اور یہ دونوں بہن بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ جو خاتون ہیں جو پیغمبر کی پھوپھی ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں۔ یہ دوسرا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان شخصیات کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، یہ دور گزر گیا، اس کے بعد بھی یہ تعلق، یہ پیار، یہ دوستیاں، یہ رشتے یہ ختم نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے ابان بن عثمان۔ اس ابان بن عثمان کے گھر میں جو خاتون ہیں ان کا نام ام قاسم ہے۔ اور ام قاسم کون ہے؟ حضرت علی کا حقیقی بھائی ہے، حضرت جعفر کا بیٹا ہے عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی ہے ام قاسم، یہ عبداللہ کی بیٹی ام قاسم جعفر کی پوتی ہے، عثمان کی بہو ہے، ان کے بیٹے ابان بن عثمان کی بیوی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی، کوئی خفقی ناراضگی دشمنی کا کوئی شائبہ بھی ہوتا، یہ رشتے یوں ہی چلتے رہتے جو حضور نے سلسلہ چلایا تھا۔ پھر آگے چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی، اس کا نام ہے سکینہ بنت حسین، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سکینہ کا جو نکاح ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ یہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوتا۔ یہ سارے کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح غیر سید میں کیا ہے کہ نہیں؟ جعفر طیار نے اپنی پوتی کا نکاح غیر سید کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حسین نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح غیر سید بنی امیہ میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لہذا اسلام میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ روافض کی ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک بیٹی کا نکاح ہوا سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ کا پیغمبر کے حضرت عثمان کے پوتے حضرت زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ، اور دوسری بیٹی ہے فاطمہ بنت حسین۔ اس فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ قریب کے رشتے بتا رہا ہوں، اب تھوڑا آگے آپ تاریخ میں چلیں گے نا پھر اور رشتے چلتے چلے جائیں گے، پھر ام محمد کی بات بھی آئے گی، پھر ام محمد کی بات بھی آئے گی۔ اب اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا میں بھی نام نہیں لے رہا، پھر وہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں ہیں۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا، آخری حدیث ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان وہ شخص ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، اللہ نے ہر نبی کا دوست بنایا ہے۔ اب دنیا میں بھی یاد رکھیے گا وہ حدیث آئے گی، دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جسے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے، ایک موقع پر آپ نے حضرت عثمان کا نام لیا ہے، اور ساتھ ہی اعلان کیا
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں جنت میں بھی میرا دوست ہوگا۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے یہی بات فرمائی ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوتا ہے، رفیق خاص قسم کا دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرا خاص قسم کا جو دوست ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ انصار صحابہ ہیں، کچھ مہاجرین صحابہ ہیں، گنے چنے چند افراد ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے کھڑے ہو جاؤ۔ اب سارے کھڑے ہو گئے۔ اب ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جس کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، دو آدمی آپس میں بھائی بن جائیں، جو جس کو پسند کرتا ہے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے، وہ اس کا بھائی ہے۔ اب سب نے ایک دوسرے کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اب اسی موقع پہ وہ حسین منظر بھی سامنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور جنت میں بھی میرا بھائی ہے۔